بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری پوائنٹ۔ آج کی کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے غریب کا دسترخوان۔ جلدی کرو، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، ساجد صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے۔ شربت بنا لیا کیا بیگم؟ جی بنا لیا، بیگم نے جواب دیا۔ اور لسی بنا لی؟ جی وہ بھی بنا لی ہے، بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں دیکھو تو صحیح، گرمی کس قدر شدید ہے، لسی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور پھر بیگم نے بچوں کے ساتھ مل کر ایک ایک چیز دسترخوان پر سجانا شروع کر دی۔ یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ دہی بڑے، یہ کسٹرڈ، یہ چنا چاٹ، یہ فروٹ چاٹ، لسی الگ، روح افزا کا دودھ والا شربت الگ، اور بچوں کی فرمائش پر کوئس بھی بنایا گیا۔ ارے بیگم کھجوریں تو لے کر آؤ، کھجوروں سے روزہ کھولنا تو سنت ہے بھائی۔ جی جی لاتی ہوں، دھو رہی ہوں۔ یہ لیجئے کھجوریں بھی آ گئیں۔ دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سج گیا۔ بڑے چھوٹے سب بیٹھ کر روزہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ چھوٹا بیٹا اسد کہنے لگا، امی چکن رول تو بنائے نہیں آپ نے۔ بیٹا اتنا کچھ تو ہے، اب باقی کل بنا لیں گے، سب کچھ آج ہی کھانا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل ضرور بنائیے گا امی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کو بہلایا۔ بیگم سالن کیا بنایا ہے؟ نماز کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ گھر آ کر ساجد صاحب بیگم سے مخاطب ہو کر بولے۔ جی جی سالن بھی بنا لیا ہے، آپ کی پسند کا۔ کوفتے پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھے ہوئے تھے، بس منٹوں میں سالن بھی تیار ہو گیا ہے۔ بیگم فخر سے مسکرائیں۔ واہ جناب، ہماری بیگم کی سلیقہ مندی کے لیے کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ اور پھر سب گھر والوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بس ایک دیوار کا ہی تو فرق تھا، دیوار کے اس پار شکیل کا گھر تھا۔ ارے نیک بخت، کچھ ہے روزے کھولنے کے لیے؟ تھکا ماندہ شکیل نقاہت زدہ چہرہ لیے اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا۔ بیوی کچن سے ہی آواز لگا کر بولی، ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ اور پھر شکیل کی بیوی رضیہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ مل کر دسترخوان لگانے لگیں۔ ابلے ہوئے آلوؤں کا سالن اور روٹیاں دسترخوان پر لا کر رکھ دیں، ساتھ میٹھا شربت بھی۔ یہ میٹھا شربت وہ شربت ہوتا ہے جس میں چینی کے سوا اور کچھ نہ ہو، نہ روح افزا، نہ نورس، نہ کوئی اور مشروب، نہ ہی لیموں، صرف سادہ چینی کا میٹھا پانی اور گنتی کے 6-7 سوکھی سی پکوڑیاں۔ سوکھی اس لیے کہ ان بیچاری پکوڑیوں کے نصیب میں نہ پیاز، نہ آلو، نہ پالک، نہ بند گوبھی، کچھ بھی نہیں۔ کھائیں تو روزہ داروں کے حلق میں اٹکنے لگیں، مگر کیا کریں، مجبوری ہے نا، آخر غریب کا بھی تو دل چاہتا ہے کچھ چٹپٹا کھانے کو۔ یہ ہے غریب کا دسترخوان۔ شکیل کی دونوں بڑی بیٹیاں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں وہ بھی آ کر بیٹھ گئیں، اور یہ مختصر سا گھرانہ روزہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ شکیل نے ایک نظر دسترخوان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی تینوں معصوم بیٹیوں کی طرف۔ دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ اس عمر میں بچیوں کے کیا کیا شوق ہوتے ہیں، اور میں تو ان معصوموں کو ڈھنگ سے کھلا بھی نہیں پاتا۔ افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور وہ سب دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگے۔ شکیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، اے میرے اللہ، میری معصوم بچیوں کے نصیب اچھے کر، آگے کہیں غربت کی چکی میں پسنے سے بچا لینا۔ میرے مولا انہیں نیک، شریف اور خوشحال رشتے عطا فرما۔ بچیاں بہت سمجھدار اور صبر والی تھیں، مگر سب سے چھوٹا بیٹا احمد، وہ یہ سب برداشت
نہیں کر پاتا تھا۔ ابھی میں اسد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ امی، اس کے گھر میں دسترخوان روزانہ بھرا ہوتا ہے، ہر طرح کی چیزوں سے۔ امی، ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوتا یہ سب کچھ؟ احمد ماں کی طرف دیکھ کر منہ بسورنے لگا۔ مجھ سے نہیں کھائے جاتے۔ روز روز کبھی آلو، کبھی ٹنڈے، کبھی دال۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے بیٹے، صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رضیہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بولی، صبر تو کرتا ہوں امی، مگر کبھی ہفتے میں ایک دفعہ تو اچھا کھلا دیا کریں، کبھی اس شربت میں روح افزا تو ڈال دیا کریں، کبھی تو گوشت یا مرغی کا سالن بنا لیا کریں۔ یہ ٹنڈے، توری اور ابلے آلو ہی ہمارے نصیب میں رہ گئے ہیں کیا؟ چھوٹا احمد نہ جانے کیوں آج ضبط کے بندھن میں چھوڑ بیٹھا تھا، ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا، بڑھ کے احمد کو سینے سے لگایا اور خود بھی سسک سسک کر رونے لگی۔ صبر کر میرے لال، صبر کر، اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، وہاں سب کچھ ملے گا بیٹا، صبر کرو۔ اور احمد ماں کے سینے سے لگا گھٹ گھٹ کر ہچکیاں بھرتا رہا۔ ابھی 11 برس کا تو ہے، مگر روزے سب پورے آ رہے تھے۔ اس کے آج نہ جانے کیوں ایسے بکھرا کے سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا۔ بچہ ہی تو تھا، اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو عیش و عشرت میں دیکھ کر اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں نہیں حاصل۔ بچیاں بھی اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں، حالات کو سمجھتی تھیں، اس لیے کبھی کہتی بھی نہ تھیں ماں سے کہ امی جان صرف افطاری ہی کی کیا بات ہے، سحری میں بھی تو سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی، کاش کبھی پراٹھا ہی بنا کر کھلا دیں۔ ماں، سحری میں 2 چمچ دہی ہمیں بھی مل جایا کرے تو کیا ہے، پڑوسن بتا رہی تھیں سحری میں دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی۔ وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، اور چھوٹی بیٹی مدیحہ بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پیارے اللہ، تو نے تو اپنی کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ابھی تو میں سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ تو ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ جی، کیا لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ تو پھر یہ لوگ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے غریب کا بھی تو دل ہوتا ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ہمارا بھی اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں تجھ سے گلہ نہیں کر رہی، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ میں تو بس اپنے دل کی باتیں تجھ سے کر رہی ہوں، امی سے کہوں گی تو اور دکھی ہوں گی نا، اس لیے تجھ سے کہتی ہوں۔ پیارے اللہ، کچھ اچھا کھانا کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، بہت پیاس لگی ہے۔ میرے اللہ، دودھ والا شربت پینے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، تو ہمیں اپنے فضل سے دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی کھلا، ہمیں نعمتوں سے بھری زندگی عطا فرما اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ پیارے اللہ، اپنے خزانوں میں سے ہمیں بہت ساری کھانے کی اچھی اچھی چیزیں عطا فرما۔ مدیحہ اپنی ہی روح میں اللہ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد اللہ کے ساتھ مناجات میں مصروف تھا۔ افطار سے پہلے کا آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ آذان ہونے لگی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شکیل نے دروازہ پر جا کر دیکھا تو ساجد صاحب کھانے کی ایک بڑی سی ٹرے لیے کھڑے تھے، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی شربت کا جگ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ شکیل حیران ہی رہ گیا۔ ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر سامان نیچے رکھ دیا اور شکیل کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کرنا دوست،
ساتھ رہتے ہوئے بھی میں تمہارے حقوق سے غافل رہا۔ ابھی اسد کے ضد کرنے پر آئس کریم لینے نکلا تو گلی سے گزرتے ہوئے احمد کی روتی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں ازحد شرمندہ ہوں۔ میں پیٹ بھر کے کھاتا رہا اور پڑوس کی خبر بھی نہ لی۔ اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ پھر ایک لفافہ بھی جیب سے نکال کر شکیل کی جیب میں زبردستی ڈال دیا۔ یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے ہے شکیل، ان کی افطار و سحر کی دعوت اب باقی رمضان میری طرف سے۔ ساجد صاحب کے پلٹتے ہی اذان شروع ہو گئی اور احمد خوشی خوشی روح افزا والا دودھ کا شربت پینے لگا، اور چھوٹی مدیحہ وہ تو اتنی خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا اپنے پیارے اللہ پر قربان ہو جاؤں۔ وہ کتنا قریب ہے دکھی دلوں کے، کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو صحیح۔ رمضان تو آپس میں رحمت و مودت اور غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلانے کا مہینہ ہے، تو پھر کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ وہ اسے 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے واپس کر دے۔ اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی اور بھی تنگی میں بھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔